ایپیسوڈ 47۔ رات کے کھانے کی میز پر سے شاہینہ بھابی طبیعت کی خرابی کے بہانے پر غیر حاضر رہی۔ وہ اپنی مایوسی اور خفگی کا اظہار ایسے ہی کر سکتی تھی۔ شاید ایک صدمہ اسے اپنی سازش کے تشت اسبام ہو جانے کا تھا۔ یہ خبر عام تو نہ ہوئی تھی، لیکن بھابی نے اپنی عقل سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ انور کی قبر میں اتر جانے کے بعد اندر کا نقشہ پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اگر اس نے ذکر نہیں کیا تھا تو یہ بات زیادہ باعث تشویش تھی۔ بہت سے حادثات محض حادثات نہیں تھے، مگر انور نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے ذہن میں کسی سازش کا خیال بھی نہیں۔ حقیقت شاید اس کے برعکس تھی۔ یہ بات بھابی کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے انور سے راجہ ریاست کا ذکر کیا تو وہ کچھ ناراض ہوا۔ تجھے کیا ضرورت تھی کچھ بتانے کی؟ یار، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ پہلے سے سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جیل میں کب اس کی اور میری بات ہوئی تھی، اور میں نے اسے نادر شاہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو نے اپنی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دی، یا شاید اسے شریک راز کر کے حامی بنا لیا ہے۔ یہ احساس دلایا ہے کہ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اگر میں ڈوبا تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ سلونی اور ریشم کے آ جانے سے ہم نے موضوع بدل دیا اور اپنے چہروں سے تشویش اور فکر مندی کے آثار دور کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہماری یہ کوشش ناکام رہی۔ ریشم بڑے یقین کے ساتھ بولی، ہمارے آنے سے پہلے تم لوگ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ میں نے ڈھیٹ بن جانا بہتر سمجھا۔ ہاں، کر رہے تھے۔ پھر انور نے میرا ساتھ دیا۔ کیا ہم نے پوچھا کہ یہاں آنے سے پہلے تم کیا بات کر رہی تھی اور کیوں؟ ویسے بھی مردانہ گفتگو میں عقل کا دخل ہوتا ہے، چنانچہ وہ خواتین سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اوکے، ہمارے پاس بھی کچھ سنسنی خیز بریکنگ نیوز تھی، ہم نہیں بتاتے۔ کیا خیال ہے موسم پر بات کریں؟ سلونی بولی، یا بازار کے بھاؤ ڈسکس کریں، آلو پیاز کے ریٹ؟ ریشم نے کہا۔ انور نے فوراً پسپائی اختیار کر لی۔ بات یہ کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، صرف کان ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، مگر یہ دیواریں بولتی بھی ہیں، بریکنگ نیوز آگے پہنچا دیتی ہیں، اسی لیے ہم محتاط ہیں۔ آخر آپ لوگوں کے پاس بھی جو بریکنگ نیوز ہے وہ بی بی سی یا پی ٹی وی نے تو نہیں سنائی ہوگی، مگر ہم بات کریں گے کھانے کے بعد، رائٹ؟ حویلی کے درمیان کا صحن محفوظ اور پرسکون جگہ تھی۔ سرسبز لان کی تازہ کاٹی ہوئی گھاس کی خوشبو نمی کے بخارات کے ساتھ اٹھ رہی تھی۔ انور نے فوارہ چلانے کا کہا تو ایک خوشگوار ٹھنڈک نے ماحول کو سکون بخش بنا دیا۔ حویلی میں ایک ایسا سکون طاری تھا جس میں خوف اور بے یقینی کی کشیدگی تھی، جس کے متعدد اسباب تھے۔ حویلی کے صحن میں اپنائیت کے احساس کی محفوظ چھاؤں میں بیٹھنے والے ہم چار ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہم نہ رشتہ دار تھے اور نہ ہمزاد، نہ ایک شہر کے نہ پرانے آشنا۔ وقت کے دھارے میں بہتے ہم ایک جگہ مل گئے تھے اور اعتماد کے رشتے میں بن گئے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کمرے میں شاہینہ بھی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہو، سوچ رہی ہو کہ وہ پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنے شوہر کو باہر لائے، کس سے ساز باز کرے۔ ابھی تک اس نے ہر سازش کو ناکام ہوتے ہی دیکھا تھا، مگر وہ خود شک سے محفوظ تھی۔ کم از کم وہ اس یقین کی خوش فہمی کا شکار ہوگی۔ وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گی، کس سے مدد لے گی، اس کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے، اس کے والد یا ان کے حلقہ مریدی میں شامل جانثار؟ انور کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ محفوظ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تمام پرانے محافظ اور ملازم جو حویلی کے اندر باہر تمام خدمات بجا لاتے تھے بدل دیے تھے۔ ان کو دوسرے کام سونپ دیے گئے تھے جن کا حویلی کے اندرونی معاملات سے دور تک کا بھی تعلق نہ تھا۔ نئے ملازمین صرف انور کی نظر کا اشارہ سمجھتے تھے، اور ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوتا کہ ان میں سے کس کی وفاداری کو خریدا جا سکتا ہے۔ قبرستان میں سرنگ کی دریافت معمولی بات نہ تھی۔ ریشم اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے صاف کہہ دیا، سلونی اب میرے بیڈ روم میں رہے گی، مجھے تو باہر کھڑے محافظ پر بھی بھروسہ نہیں۔ میرا خیال ہے آپ دونوں کو مسلح ہونا چاہیے۔ میں نے تجویز پیش کی۔ انور نے مجھے سپورٹ کیا۔ ریوالور ہم ابھی فراہم کر سکتے ہیں، ساری باتوں نشانہ لے کر گولی چلانے کی ہے، میں نے کہا۔ ریشم نے مجھ سے اتفاق کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ سلونی مسکرائی، اگر کوئی ہمیں پریکٹس کرا دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے، میں گل چاچا سے کہتا ہوں، وہ بندوبست کر دے گا۔ انور بولا۔ میں نے کہا، اور ان کا سراغ کون لگائے گا جو قبرستان میں اپنی کارروائی کر رہے تھے؟ انور نے کہا، آج رات اور آنے والے 2-4 دن اس جگہ پر نظر رکھی جائے گی۔ شاید اب وہ ادھر کا رخ نہ کریں، اس کا 50-50 چانس ہے، ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انور نے کہا۔ میں بولا، میرا خیال ہے کہ وہ بے خبری میں پکڑے جائیں گے، ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ سرنگ دریافت کی جا چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی کہ انور اس قبر میں گر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اندر گرتا اور کچھ نہ دیکھتا؟ بڑے چودھری صاحب نے بھابی کے سامنے ذکر کیا تھا، سلونی نے کہا۔ پھر تو وہ انہیں خبردار کر چکی ہوگی۔ کیسے؟ کیا ان کے گھر فون کر کے یا کسی ذریعے سے پیغام بھجوا کر؟
وہ کچھ کرے گی تو کل۔ ریشم اچانک بولی، آپ لوگ بڑے افلاطون بنتے ہیں۔ یہ جو نظریہ آپ نے قائم کیا ہے کہ سرنگ کسی بیڈ روم میں نہ نکلتی، یہ ایک احمقانہ خیال ہے۔ اچھا، میں نے کہا، ہم صرف اس لیے مان لیں کہ آپ کہہ رہی ہیں اور ہم احمق ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا براہ راست تہہ خانے میں پہنچنا زیادہ آسان نہ ہوگا جہاں اکبر بند ہے؟ ریشم نے سوال اٹھایا۔ میں نے انور کی طرف اور انور نے میری طرف خفت سے دیکھا، پھر ہم نے ایک ساتھ سر کھجایا۔ آسان؟ ہاں، یہ کیا نظریہ ہے کہ اکبر کو آزاد کرا کے دوبارہ حاکم بنانے کے لیے بھابھی ایسی سازش کا منصوبہ بنائے گی جس میں خود اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ذرا حویلی کے تہہ خانے کی پوزیشن دیکھو۔ تہہ خانہ کتنی گہرائی میں ہے؟ 8 فٹ۔ اوپر کا فرش اور چھت ملا کے 9 فٹ۔ وہ جگہ جہاں اکبر قید ہے جنوب کی طرف ہے۔ ادھر کیا ہے؟ جنگل اور وہ باغ جس میں پھلدار درخت ہیں۔ میں نے انور کے ساتھ جا کے دیکھا تھا، کوئی بھی ادھر نہیں جاتا۔ اکبر کو بآسانی قید سے نکالنے کے لیے وہ جگہ سب سے موزوں ہے۔ تہہ خانے کی دیوار 1 فٹ موٹی ہوگی، اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کوئی ایک گڑھا کھودے 10 فٹ گہرا، پھر تہہ خانے کی طرف کھدائی کرے تو مشکل سے 3 فٹ کے بعد وہ تہہ خانے کے فرش کے نیچے ہوگا۔ اوپر کسی کو نہ آواز آئے گی اور نہ شک ہوگا۔ وہ تہہ خانے کے فرش کو نیچے سے توڑ کے سیدھا اکبر کے پاس جا سکتا ہے اور اسی راستے سے اکبر کو نکال کے لے جا سکتا ہے۔ ریشم بڑی روانی سے وضاحت کر رہی تھی اور ہم تینوں خاموشی سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ جو بات وہ کر رہی تھی حساب کی تھی، 2 اور 2 4 والی، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی تھی۔ زبانی ہی صحیح وہ اپنا موقف درست ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی اور ہم سب الو بنے بیٹھے تھے۔ انور نے سب سے پہلے کہا، او مائی گڈنس، تم تو ایک دم جینیس ہو ریشم، واقعی یہ موٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ریشم کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر وہ سرنگ کون بنا رہا تھا اور کیوں؟ اگر کسی نے اپنی بے وقوفی سے ایک آسان کام کو مشکل طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی، ریشم نے کہا۔ انور بولا، لیکن اس ناکامی کے بعد دوسری کوشش ہی پہلے تجربے کی ناکامی کے اسباب کو سامنے رکھ کے ہوگی۔ سلونی نے کہا، ایک بات میں بھی کہوں؟ بولو۔ دراصل دن میں ہمیں اندر کی صورتحال کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے سازش میں بھابھی کا آخری کردار ہو، اس میں وہ شریک ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کا مددگار ہو۔ انور چونکا، تمہارا مطلب ہے کہ پیر صاحب؟ ان کی تشریف آوری کے پیچھے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی عیادت کا ثواب اپنی جگہ۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے۔ انور متفکر ہو گیا۔ ریشم پھر بولی، ہم نے آپس میں بات کی لیکن کل رنگیلا آیا تھا، اس نے ایک سوال کیا کہ آخر بھابھی یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہے۔ انور کی بات تو یہ کہ اس کا حمایتی کوئی نہیں تھا، خود ماں باپ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں شریک تھے۔ ماں باپ شرمسار ہیں یا ڈرتے ہیں، مگر بھابھی تو بآسانی شوہر کی رہائی کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے جو وہ مانگ سکتی ہے۔ پھر وہ ایسا کرتی کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ وہ نتائج سے ڈرتی ہے، اسے اکبر کے تحفظ کی فکر ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا، قانونی راستہ اختیار کیا، تو اس کے غیر قانونی نتائج اکبر کو بھگتنا پڑیں گے۔ پہلے ایک خانہ تلاشی کے وقت اسے غائب کر دیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ وہ شکار کھیلنے گیا تھا، معلوم نہیں کب آئے گا، اور معاملے کو دبا دیا گیا تھا۔ بھابھی نے انور کا چنگیز خان والا روپ بھی دیکھا ہے، اس نے مجرموں کو کیسی عبرتناک سزا دی۔ ابھی اکبر کو رعایت حاصل ہے، لیکن خود انور پر الزام آیا تو پھر اکبر ایسا غائب ہوگا کہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتی ہوں اسے یہ لائن اس کے دنیا دار پیر والد نے دی ہے کہ پہلے اکبر کو بحفاظت نکالو، پھر دیکھتے ہیں تمہارا قانونی حق تمہیں کیسے نہیں ملتا۔ سلونی نے بڑی وضاحت سے بات کی۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے اور بر وقت سوچا۔ انور صاحب، میں اس خاندان کی پرانی نمکخوار ہوں، سب کی عادت اور فطرت سے واقف ہوں، اندر کی بہت سی باتیں سمجھتی ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ قانون کی عملداری صرف شہروں میں ہو، گاؤں دیہات بھی شہر بن گئے ہیں، وڈیرا شاہی چلتی ہے مگر صرف لاوارث اور بے آسرا لوگوں پر۔ اکبر بے آسرا نہیں ہے، وہ ایسے وکیل کرے گا جو آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ انور سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کیا مجھے مصالحت کر لینی چاہیے؟ سلونی ایک مخلص مشیر کی طرح بولی، آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا اکبر کو اپنے راستے سے ہٹا دیں ہمیشہ کے لیے، ایسے کہ پھر اس کا سراغ نہ ملے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسے اس کا حق دے دیں اور اپنا راستہ الگ کر لیں، ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کو اگر چند سال جیل بھی کاٹنی پڑے اور پھر آدھی جائیداد ملے؟ آپ کی ساری تعلیم اور زندگی کے سارے مواقع ضائع ہو جائیں گے۔ سلونی اور ریشم نے ہماری سوچ کی سمت بدل دی۔ یہ انتہائی پریکٹیکل اور پرخلوص مشورہ تھا۔ شاید خود انور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انتقامی سوچ سے مغلوب ہو کے اس نے اپنا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے 1 سال جیل کی اذیت جھیلی تھی، لیکن اب جو کچھ وہ کر رہا تھا اس اذیت کا بدلہ تھا اور کچھ نہیں۔
اس میں خرابی ہی خرابی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد میں نے کہا، تیرے سامنے واقعی دو راستے ہیں، اگر تجھے اسی راستے پر چلنا ہے تو پھر اکبر کو اپنے راستے سے ہٹا دے، ورنہ رک جا، مصالحت کا راستہ بھی بند نہیں ہوا۔ رات زیادہ ہو جانے کے خیال سے ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ رات کے سکوت میں ایک درد بھری فریاد کی آواز گونجی۔ کسی نے چلا کے کہا، اوئے میں نے نہ مارو ظالمو، او میری گل تو سنو۔ کسی نے گالی دی۔ ایک چیخ پر ہم سب اٹھ کے دوڑے۔ ریشم اور سلونی کو انور نے وہیں روک دیا۔ ہم گیٹ سے نکلے تو گارڈ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہمارا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ گارڈ کی ٹارچ کی سرچ لائٹ جیسی روشنی نے قبرستان کا منظر پوری طرح عیاں کر دیا۔ سرنگ والی قبر کے پاس بڈھا گورکن زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کا خون قبرستان کی مٹی میں مل رہا تھا۔ گورکن سے سوال جواب کرنے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ اسے مرنے سے بچایا جائے۔ میں نے انور سے کہا، تو اسے سنبھال، میں دیکھتا ہوں حملہ آور کو، وہ ابھی دور نہیں گیا ہوگا۔ انور نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ جانے دے ملک، وہ اتنی دیر میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا، اس کے پیچھے جانے کا خطرہ مت مول۔ انور کی بجائے گارڈ نے زخمی گورکن کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ چاقو کا زخم اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان کہیں تھا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ گورکن نے اپنے ہاتھ سے پیٹ کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون اس کی انگلیوں سے ٹپک کر گارڈ کی وردی کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ سخت اذیت میں تھا اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ جانبر نہیں ہو سکے گا۔ انور نے نئے گارڈ کو قبرستان کے مشرقی حصے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم قبروں کے درمیان سے گزرے، پھر کچی دیوار کے درمیان خلا گزرنے کا راستہ آ گیا۔ اس سے ملا ہوا کوٹری جیسے کمرے والا گھر گورکن کا تھا۔ اس کی چھت لکڑی کی بے ہنگم شاخوں اور گھاس پھوس کو رسی کے ٹکڑوں اور تاروں سے باندھ کر بنائی گئی تھی۔ دروازے کے اندر بظاہر صرف اندھیرا تھا، مگر انور نے کواڑ بجایا تو کوئی عورت بولی، کون ہے؟ گارڈ کی سرچ لائٹ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تھا۔ میں نے فرش پر گدڑی پہ پڑی ایک بوڑھی عورت کو گھبرا کر اٹھتے دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے درد سے کرہاتے شوہر اور انور پر پڑ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری، ہائے کیا ہوا سرکار اسے؟ ہائے اسے کس نے مار دیا؟ گارڈ نے گورکن کو فرش پر لٹایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں اور انور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یہ ہم بعد میں بتائیں گے، تم تھوڑا سا پانی لاؤ، روئی اگر ہو، اور اوپر باندھنے کے لیے پٹی، میں نے کہا، لیکن فوراً مجھے اندازہ ہوا کہ بڑھیا نے کچھ نہیں سنا، اور سنا تو وہ میرے کسی حکم پر عمل کرنے کے قابل ہی نہیں۔ میں نے خود ہی اس کے میلے چیکٹ تکیے کو پھاڑا تو اندر سے پرانی روئی نکلی۔ پھٹی چادر کے کنارے سے ایک پٹی پھاڑ کر میں نے روئی کو 2 انچ لمبے زخم پر رکھا اور اس پر پٹی کو لپیٹ کر خون روکنے کی ناکام کوشش کی۔ میرے مشاہدے کے مطابق یہ تیز دھار خنجر کا وار تھا اور خاصا گہرا تھا۔ بڈھے کے کمزور بدن میں لہو ہی کتنا تھا، بہہ جانے والے خون کے ساتھ ساتھ اس میں زندگی کی رمق بھی ختم ہونے لگی تھی۔ اس کا کرہانا اور تڑپنا کم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کی ویران چمک مانگ پڑ رہی تھی۔ وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، حالانکہ اس کی ناتواں اور عمر رسیدہ شریک حیات مسلسل اس پر جھکی آنسو بہاتے ہوئے ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی، ہائے کس ظالم نے تیرے ساتھ یہ سب کیا؟ گورکن کو بیوی کے سوال کے جواب سے زیادہ مالک کے سامنے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی فکر لاحق نظر آتی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں اور جسم کی پر اذیت تڑپ ٹھہر گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسی زخم سے وہ روح نکل کے پرواز کر گئی ہے جو زندگی کہلاتی ہے۔ یہ احساس فوراً اس عورت کو بھی ہو گیا۔ ایک دل تو چیخ مار کر بڈھے پر گری اور واویلا کرنے لگی، ہائے میں نے کہا تھا مت لالچ کر، کیا ملا تجھے؟ جان گئی تیری، اب میں کیا کروں گی جی کے؟ کیسے جیوں گی؟ بڑھیا کی آنکھیں خشک تھیں لیکن زندگی کا سارا درد اس کی آواز میں سمٹ آیا تھا۔ انور نے میری طرف دیکھا اور خاموشی کی زبان میں جو بات کہی وہ میں نے سمجھ لی۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم چلنے کو ہی تھے کہ بڑھیا پلٹ کر بولی، مالک میری بھی ایک بات سن لو۔ انور بولا، کیا بات ہے کہو۔ میرا شوہر نمک حرام نہیں تھا، لالچ میں پڑ گیا تھا، بہت روکا تھا میں نے اسے۔ کس بات سے روکا تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ پرانا وفادار تھا، اس نے 1000 روپے لیے تھے اور اپنی جان گنوا دی۔ وہ پلٹ کر شوہر کی لاش سے مخاطب ہوئی، اب کیا کروں میں 1000 کا؟ کفن تو مل ہی جانا تھا تجھے بدبختہ۔ انور نے کہا، حوصلہ کر بی بی، کس سے لیے تھے 1000؟ کس کام کے؟ اس اینٹوں کے بھٹے والے سے بات کی تھی اس نے، وہی پیچھے پڑا ہوا تھا۔ قبرستان کی مٹی اینٹوں کے لیے بہت اچھی تھی، تھوڑی لکڑی جلانے سے اینٹ پک جاتی تھی اور مضبوط ہوتی تھی۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا تھا کہ قبرستان چودھریوں کا ہے، ان کی مٹی میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں نیچے سے نکال لوں گا، اوپر کی زمین ایسے ہی رہے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، 1000 روپیہ مہینہ دوں گا۔ وہ پھر بین کرنے لگی۔ میں نے اور انور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے پوچھا، ماسی کس نے دیے تھے 1000 روپے؟ وہ میری طرف پلٹی، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھے کیا پتا، خود معلوم کر لے اینٹیں کون بناتا ہے۔
مجھے سوال اور اس کے جواب پر یکساں شرمندگی ہوئی. ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا. اور اسے سزا بھی ملے گی؟ انور نے کہا. سزا ملے گی؟ کیا سزا ملے گی؟ اب کیا فائدہ ہوگا سزا سے جو مرا پڑا ہے؟ وہ تلخی سے چلائی. ہم لاجواب ہو کے نکلنے کے لیے پلٹے تھے کہ اس کی آواز نے روک لیا. مالک، 1 منٹ رک جاؤ. ویسے تو یہ بھی مٹی ہی ہے. اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا. لیکن وہ تمہاری مٹی کی قیمت تھی جو اس نمک حرام نے وصول کر لی تھی. وہ 1000 روپے لے جاؤ. تمہاری مٹی؟ اس کے دوہرے مطلب نے مجھے بہلا دیا. انور کا رنگ فق ہو گیا. رہنے دو ماسی. نہیں، کفن کے پیسے ہیں میرے پاس. کئی سال پہلے اس کا بھائی گیا تھا مدینہ شریف حج کے لیے. آب زمزم میں لٹھا دھو کے لایا تھا، وہی رکھا ہوا ہے. وہ کچھ رو رہی تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی. اس نے زمین پر بچھے ہوئے گودڑ کے سرہانے رکھا ہوا ٹین کا بکس کھولا اور تلاش کر کے کوئی بنڈل نکالا. پھر اس نے تکیے کے اندر ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالے. اس میں سے 1000 لے لو، یہ زیادہ ہوں گے. انور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. چل ماسی، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ میری طرف سے رکھ لے. پھر وہ ایک دم اٹھا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا. میں اور میرے ساتھ گارڈز اس کے پیچھے گئے. ہمارے کانوں میں مرنے والے کی واحد ماتم گسار کی آواز آتی رہی. مر گیا قرضہ مجھ پہ چھوڑ کے، میں کیسے ادا کروں گی؟ ہم حویلی میں واپس آ کر خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے. اگلے دن میں نے ایک مصروفیت نکالی. میں صبح ناشتے کے بعد ریشم کے ساتھ ڈاکٹر جلالی کو بمبئی ساز و سامان لانے کے لیے نکل گیا. لاہور تک کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا. ڈرائیونگ میں خود کرا تھا. ریشم میرے ساتھ اس لیے آ گئی تھی کہ اسے سامان کی پیکنگ کرانی تھی. یہ دیکھنا تھا کہ ڈاکٹر جلالی کے بیڈ روم کی ترتیب کیا ہے اور تمام اسباب کو حویلی میں لا کے بالکل اسی ترتیب سے سیٹ کرنا تھا. مین روڈ پر آ کر اس نے اچانک کہا، میں نے کوئی بے وقوفی کی بات تو نہیں کی تھی نا؟ ہم سب بہت عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں. جو میں نے کہا وہ ہو سکتا ہے. اب تم میری اس بات کو بے بنیاد مفروضہ کہہ سکتے ہو، مگر میں نے انور کو بھی بتایا ہے کہ اس امکان کو سامنے رکھو. اکبر کو تہہ خانے میں نقب لگا کے اغوا کیا جا سکتا ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے وہاں سے منتقل کر دینا چاہیے، کسی نامعلوم مقام پر. کیوں؟ اور آخر کب تک یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی قید کا سلسلہ چلے گا؟ میں 100% اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں جو کل سلونی نے دی تھی کہ جائیداد کے پیچھے جنگ و جدل اور قتل و خون ریزی کا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اکبر نے اس کا آغاز کیا تھا تو غلط تھا، اور انور نے اسے جاری رکھا ہوا ہے تو یہ زیادہ غلط ہے. اکبر کو موقع ملا تو وہ پھر ایک وار کرے گا. سانپ کے ساتھ رحمدلی کا سلوک نہیں ہو سکتا. ریشم بولی. انور ایک بار ناتجربہ کاری میں مارا گیا، اب وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. ابھی وہ جس راستے پر چل رہا ہے یا تم اسے لے جا رہی ہو وہ بہت خطرناک ہے. میں لے جا رہی ہوں؟ اس کے ذمہ دار تم ہو. کیا تم نے اسے رہائی دلانے کے بعد روکا تھا کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے؟ اس وقت میں کہاں تھی؟ اس کے ساتھ کون تھا مشورہ دینے کے لیے؟ میں نے اسے روکا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ یہ عارضی ہے. اب وہ دشمنی کے اس کھیل میں طاقت کے ساتھ شریک ہو چکا ہے اور بھول گیا ہے خود اپنے وہ تمام جذباتی فلسفے جن کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑا تھا. وہ انتقام کے جنون میں مبتلا ہو گیا ہے. ذرا دشمن کی نظر سے بھی دیکھو ریشم، اس کی کمزوری کے ساتھ اس کی طاقت پر بھی غور کرو. جب سے میں نے شاہینہ کے پیر و مرشد ابا کو دیکھا ہے مجھے انور سخت خطرے میں نظر آتا ہے. انور نے اپنی سیکیورٹی سخت کر دی ہے، سارے محافظ بدل دیے ہیں. باہر کا کوئی آدمی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، چاہے وہ پیر صاحب کے مرید ہی کیوں نہ ہو. میں ہنس کر بولا، ایسے بے وقوفی کے سوال اب تمہاری یک طرفہ جذباتی سوچ کا پتہ دیتے ہیں. اور کچھ غلط نہیں کہ رات سلونی کی بات نے میرے ذہن کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، ورنہ میں بھی صرف ایک طرف دیکھ رہا تھا. میں انور کے دفاعی انتظامات کو کافی سمجھتا تھا، لیکن دفاعی انتظامات آخر کس لیے اور کب تک؟ محفوظ راستہ اختیار کرنا بہت متبادل ہے. نہ آپ جہریت کریں نہ دفاعی انتظام کی ضرورت محسوس ہو. تم انور کو قائل کر سکتے ہو. میں واپس جا کے ایسا ہی کروں گا. ابھی وقت ہے. بڑے چودھری صاحب یہ کام خوش ہو کر کریں گے. انہیں احساس ہے کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے سب انہی کی غلطی کا نتیجہ ہے. وہ بڑے بھائی کو بلا کے یا خود اس کے پاس جا کے یہ باعزت پرامن تصفیہ کرا سکتے ہیں. گاڑی کو میں نے جلالی کی کوٹھی کے بند پھاٹک پر روکا. اوپر والی گھنٹی بجائی تو اوپر والی کھڑکی کھلی اور ڈاکٹر جلالی کا پرجلال چہرہ نمودار ہوا. میں نے سلام کیا تو اس نے صرف سر ہلایا. اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پانی پی رہا ہے. اس کی لال آنکھیں ریشم پہ جم کے رہ گئی. اب یہ کون آیا تمہارے ساتھ؟ ملک نسیم اختر. سلیم اختر جناب. یہ انور کی کزن ہے ریشم. انور کون؟ وہ جو میرے ساتھ آیا تھا جس کے والد کی آپ دیکھ بھال کریں گے. وہ غرایا. دیکھ بھال؟ مائی فٹ. میں کارڈک اسپیشلسٹ ہوں یا نرسنگ ایڈ؟
میں علاج کرتا ہوں. یس سر, میرا وہی مقصد تھا. منہ سے غلط الفاظ نکل گئے. آپ کے ساتھ ایک نرس بھی تو جائے گی. کہاں ہے وہ نرس؟ اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری آپ نے لی تھی. میں تو آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ خوبصورت لڑکی, یہ کیا تمہارا دل بہلانے سے آتا ہی ہے؟ یہ پیکنگ میں مدد کرے گی سر. پھر آپ کا تمام اسباب اسی ترتیب میں وہاں لگائے گی جہاں آپ جا رہے ہیں. اب پلیز چابی دیں تاکہ بقیہ باتیں میں اوپر آ کے کروں. اس نے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی میری طرف پھینک دی. وہ گیٹ سے ٹکرا کے اندر گری. مجھے گیٹ پر سے کود کے اندر اترنا پڑا. چابی میں نے گیٹ پر سے ریشم کو دی اور وہ تالا کھول کے اندر آئی. دوبارہ تالا لگا کے ہم گیلری سے گزرے اور سینے تک گئے. ریشم بولی, یہ کیسا خپتی آدمی ہے؟ چودھری صاحب کے ساتھ اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. جیسا مریض ویسا ہی ڈاکٹر, جیسی روح ویسے فرشتے.